بھاگتے ہیں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات یا پاکستان میں ہونے والے اہم سیاسی واقعات کی جانب، اور ہم نے چونکہ ظاہر سالہ سال ہم روزانہ کی بنیاد پر اسی پر بات کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس پروگرام میں اس کا حصہ ذرا مختصر اور مخصوص رکھا ہے اور عالمی ڈیولپمنٹس اور ان پہ زیادہ بات کی، چونکہ اس پہ عموماً ذرا کم بات ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں جب اس سال کا آغاز ہی ہوا تو وہ ہنگامہ خیز آغاز تھا، وہ دھماکہ خیز آغاز تھا. وہ آغاز اس کشمکش میں تھا جنوری 2024 کے الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے تو کیسے ہوں گے، بلے کا نشان ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ اس ساری ہنگامہ خیزی میں فروری کے مہینے میں 8 تاریخ کو پاکستان میں الیکشنز ہو گئے، جس کے ظاہر ہے جس پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھے، بہت ساری ٹرمز کوئن ہوئی، فارم 45 فارم 47. قصہ مختصر یہ کہ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پائے جناب شہباز شریف صاحب. یہ اس حوالے سے بھی اس نے سوالات اٹھایا کہ جناب ایک طرف تو تنازعات کے جناب دھاندلی 45 47، اور دوسرا ہے کہ اس سے پہلے نون لیگ اپنے انتخابی مہم میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹر کے طور پہ ظاہر ہے ان کو پچ کرتی رہی. لیکن یہ بہت کم لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید پی ایم ایل این جیت بھی جائے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بھی ہوں، لیکن یہ ہو گیا. الیکشنز کے جو دن کے نتائج ہیں اس کے مطابق، آفیشیل نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے لیے 75 نشستیں 75، پیپلز پارٹی 54، ایم کیو ایم 17، مولانا صاحب 4 اور باقی ساری جماعتیں. انڈیپینڈنٹس 101، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی، وہ انتخابی نشان اور وہ سارا جماعتی انتخابات والا مسئلہ. 101 آزاد امیدوار، کسی بھی اور جماعت سے زیادہ آزاد امیدوار جیتے، جن میں بہت غالب اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی تھی. یہ ہو گیا فروری کا الیکشن، جو کہ ظاہر سال کا سب سے بڑا سیاسی ایونٹ تھا پاکستان کا، جس کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والا عدالتی فیصلہ تھا، اور میں نے سب سے زیادہ پر اثر اس لیے کہا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا. پاکستان میں آج تک کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوا. وزیر اعظم گھر گئے، معزول کیے گئے، لیاقت علی خان صاحب پہ گولی چلی، بہت کچھ ہوا، بے نظیر صاحبہ، لیکن یہ پھانسی والا واقعہ نہیں ہوا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، ایک عدالتی پروسیس کے نتیجے میں لگی، بہت زیادہ متنازع عدالتی پروسیس کے نتیجے میں لگی. سال 2024 میں ہی مارچ کے مہینے میں 1979 میں ہونے والے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان اے وے ریورس کیا اور کہا کہ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو منصفانہ ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تھا. یہ اس اعتبار سے، آپٹکس کے اعتبار سے، ظاہر ہے وہ جو شخص چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ایک آپٹکس کے اعتبار سے ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا. اب جب بھی بھٹو صاحب کی پھانسی کی بات ہوگی تو اب یہ ذکر 2025 میں جب بھی ہوگا یا مارچ 2024 کے بعد جب بھی ہوگا تو یہ بات ادھوری رہے گی جب تک یہ بات نہ کہہ دی جائے کہ ہاں جی 2024 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مانا کہ ہاں ہمارے جو پیش رو تھے انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی 6 مارچ. عدالت کے گرد بہت ساری سیاست گھومتی رہی، سیاسی فیصلے بھی گھومتے رہے. سو اگر ہم آگے آئیں تو مارچ کے مہینے میں پی ایم ایل نون کا ایسا لگا کہ جیسے اچھا وقت شروع ہو گیا ہے. فروری میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف صاحب تو نہیں بن سکے، لیکن مئی کے مہینے میں پھر یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ نون لیگ کے صدر بن گئے. جب برا ٹائم چل رہا تھا تب نہ صرف کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے معزول ہوئے، نہ صرف کہ ملک چھوڑا، سارا کچھ ہوا، جیل میں بھی گئے، ملک بھی چھوڑا، لیکن اپنی ہی پارٹی کی صدارت سے بھی محروم ہو گئے. یعنی مسلم لیگ نون سے آتا ہے نواز شریف، ان نواز شریف صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان ریزنز کی وجہ سے اپنی پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے، تو نون سے نون نکل گیا تھا. لیکن مئی کے مہینے میں وہ سارے چیزیں ریورس ہو رہی تھیں اور نواز شریف صاحب دوبارہ نون لیگ کے صدر منتخب ہو گئے. اب فروری کا الیکشن تو ہو گیا، اس کے اثرات آگے تک آتے رہے. جو مخصوص نشستیں ملتی ہیں ہر جماعت کو اپنی جیت کے تناسب کے اعتبار سے، وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، یہ کہہ کے کہ صاحب آپ کے لوگ تو انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور سیٹیں تو جماعتوں کو ملتی ہیں، اس لیے آپ کو نہیں مل سکتا. پھر پی ٹی آئی نے اس پہ عدالت میں گئی، سارا پروسیس چلا. جولائی کے مہینے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں. آج تک دی نہیں گئی ہیں. جولائی میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ دی جائیں. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ کیا یہ مخصوص نشستیں دے دیتے تو حکومت گر جاتی؟ نہیں، حکومت نہیں گرتی، پی ٹی آئی کے نمبر بڑھ جاتے. لیکن نمبر بڑھتے تو کیا ہوتا کہ ان کو 2/3 نہیں ملتی، کیونکہ نہیں ملی. پھر 2/3 نہیں ملتی تو پھر آئین میں ترمیم کے لیے بہت ادھر ادھر کا زور لگانا پڑتا، جو کہ پھر لگایا گیا. ورنہ سمپل ہی ہوتا کہ جناب 2/3 مل جاتی، ویسے ہی سارے کا سارا کام ہو جاتا. وہ نہیں ہو سکا. تو بہرحال اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی اور کس طریقے سے بھی وہ بھی سب نے دیکھا. اگست کے مہینے میں ایک اور ایسی خبر سنی پاکستانیوں نے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. فوجی افسران کا ٹرائل ہوتا ہے
بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اعلیٰ ترین فوجی افسران کا ٹرائل ہوا ہو، لیکن وہ بھی بہرحال ہوتا ہے. لیکن یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کے کچھ عرصے پہلے جو طاقتور ترین شخص سمجھے جاتے تھے، فیض حمید صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، جو کہ DGISI رہے، جو کہ سیاستدانوں کے اور PTI کے حوالے سے ان کی بہت قربت مشہور ہوئی، باقاعدہ طور پر پاک فوج نے بتایا کہ ہم نے اپنے سابق آفیسر، سابق DGISI خفیہ ادارے کے سابق سربراہ کو اپنی تحویل میں لے لیا، فوجی تحویل میں لے لیا گیا، اور ابھی ٹرائل جاری ہے. عجب نہیں کہ بس جنوری کے ہی ابتدائی کچھ دنوں میں اس کا باقاعدہ فیصلہ آ جائے. اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی. 12 اگست 2024 کو ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا. ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی. یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا. اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا. ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے. سوالات یہ بھی ہیں کہ کیا اب اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل تفتیش کر لیا جائے گا؟ کیا ان کا بھی فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اگست کے مہینے میں. سپٹمبر میں معاشی اعتبار سے ایک بہتر خبر آئی، خاصی بہتر خبر آئی، چونکہ اس سے پہلے یہ تجزیے چل رہے تھے کہ کہیں پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کا شکار نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ بدترین خبر ہوتی. IMF کے بلبوتے پہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت نے چلنا تھا. بہت سارے مذاکرات در مذاکرات ہوتے رہے. بالآخر ستمبر کے مہینے میں 25 تاریخ کو IMF نے $7 بلین کا ایک بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیا. $1 بلین فوری طور پہ مل گیا، باقی کہا گیا کہ 37 ماہ کے دوران دیے جائیں گے. تو بہرحال ستمبر 2024 میں پاکستان نے IMF کا یہ مرحلہ عبور کیا. جس 26ویں ترمیم کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ اکتوبر کے مہینے میں ہو گئی. 20 اکتوبر کو 26ویں ترمیم ہو گئی. 23 اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، جو کہ سینیورٹی کے اعتبار سے بننے تھے، لیکن پھر چونکہ سارا آئین و قانون کی کتاب ہی تبدیل ہو گئی تو پھر پابند ہی نہیں رہا آئین و قانون کہ منصور علی شاہ صاحب کو بنایا جائے اگلا چیف جسٹس. سینئر موسٹ کو نہ بنایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ بنایا جائے، اس لیے منصور علی شاہ صاحب آج جج ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن چیف جسٹس نہ بن سکے. اور 23 اکتوبر کو فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد یحییٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے. اس سے پہلے تو بہت لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب ہی چیف جسٹس رہیں گے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا. نومبر کے مہینے میں افواج پاکستان کے، افواج نہیں بلکہ جتنی بھی فورسز ہیں سب کے سربراہان کی مدت 3 سال نہیں 5 سال کر دی گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عاصم منیر صاحب سمیت جتنی بھی فورسز کے سربراہ ہیں وہ اپنی مدت کی 3 سال کی تکمیل پہ نہیں بلکہ 5ویں سال کی تکمیل پہ اپنے عہدوں سے ریٹائر ہوں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں چلتی رہیں. اس دوران سال میں بار بار پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کہاں کہیں مظاہرہ کیا، کہیں جلوس کیا، کہیں احتجاج کیا، کہیں دھرنا کیا، جس کا نقطہ عروج آیا 26 نومبر پہ. پاکستان تحریک انصاف کے مطابق بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوئی، ابتدائی طور پہ 100 سے زائد کا بھی دعویٰ کیا گیا اور گورنمنٹ اس سے متضاد دعوے کرتی رہی. تو بہت سارے مظاہرے ہوئے. اسی سال کے دوران عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آئس بریک ہوئی. کس نے سوچا تھا کہ کبھی یہ منظر بھی دیکھیں گے یہ گناہگار آنکھیں کہ مولانا صاحب اور PTI کے لوگ بغلگیر ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے پیغامات بھجوا رہے ہوں گے. یہ بھی اس سال ہوا. اور اس سال کے بالکل آخر میں اگین کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اب باقاعدہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئی ہے. کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے نہیں ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ منظر بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں حکومت کے لوگ بیٹھے ہوں گے، یہاں PTI کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور سب بات کر رہے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے پہلے یہ کہنا تھا کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے ہم کیوں بات کریں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے کچھ وزراء خلاف بات کرتے تھے مذاکرات کے، کچھ حق میں بات کرتے تھے. اب بہرحال سب ساتھ بیٹھے اور یہ سوال ہے کہ مذاکرات کتنے نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں.